بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں چند نکات جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ہی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری تھی اس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے کر ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور کہا گیا ہے ان کو کہ وہ ہائی کورٹ میں جو ان کا القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا کیس ہے اس کو جہاں پہ وہ ختم ہوا تھا اس سے آگے اس کو چلائیں اور وہاں پہ پیش ہوں۔ اب یہ 2 دن کی گرفتاری سے ملک نے کیا حاصل کیا؟ بہت ممکن ہے کہ یہ جو طاقتور حلقے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے روسٹرم پہ آ کے بتایا کہ ان کو کمانڈوز جو تھے انہوں نے اغوا کیا اور پھر ان پہ تشدد بھی کیا، یہ ری ایکشن دیکھنا چاہتے ہوں کہ اگر یہ سیاسی لیڈر جو کہتا ہے کہ میں بہت پاپولر ہوں، اگر اس کو گرفتار کیا جائے تو کیا ری ایکشن ہوگا۔ تو آپ سب نے پھر دیکھا ملک بھر میں بہرحال ری ایکشن تو ہوا۔ بہت ممکن ہے کہ پھر طاقتور حلقوں نے بھی اپنی رائے بدل دی ہو کہ بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو قید میں رکھ کے مزید جو ہے وہ ملک میں نقصان کروایا جائے اور فوج کو عوام کے ساتھ لڑایا جائے، تو بہتر ہے ان کو رہائی کا مشورہ دے دیا جائے اور پھر دیکھیں گے آگے چل کے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی ہوتا لگ رہا ہے، کیونکہ ری ایکشن بہرحال ان کی گرفتاری کا جو ہے وہ بہت سخت تھا۔ دوسرا نقطہ ناظرین، کچھ وضاحت کرنی ہے۔ آج صبح ایک 2-3 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اس طرح کا ہیڈنگ لگ گیا تھا کہ کیا، بہرحال یہ سوالیہ نشان ہی تھا کہ کیا PTI کی ٹائیگر فورس جو ہے وہ عمران خان کو رہا کرا کے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ تو ایسی بات نہیں تھی، ویڈیو اصل ہی ہے، اور یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ اس بات پہ پریشان تھی کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا وہ درست حالت میں یا صحت مند حالت میں، وہ اس وقت جو سب جیل بنائی ہوئی ہے پولیس لائنز ایریا میں سیکٹر 11 میں، وہاں موجود بھی ہیں یا نہیں۔ تو وہ آئے ایک بڑی بھاری تعداد میں، اور باقاعدہ پھر انہوں نے تالے وغیرہ توڑے اور ان تک پہنچے، اور جب ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صحت مند حالت میں اور ان کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا گیا، تو پھر وہ منتشر ہو گئے۔ اس کے آخر میں بہرحال کچھ فائرنگ بھی کی گئی لیکن اس کا رزلٹ تو نہیں مل سکا۔ لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ وہ ان کو رہا کروانے نہیں آئے تھے، صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ یہ درست حالت میں ہے یا نہیں، اور وہ ان تک پہنچے۔ اب یہ کہ اندر سے کسی نے ان کی مدد کی یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بھی بہرحال اس ویڈیو کو دیکھ کے تاثر ملتا ہے کہ اگر کسی نے ان کی اندر سے مدد نہیں کی وہاں پہنچنے تک، تو پھر کسی نے اتنی خاص مزاحمت بھی نہیں کی۔ بہرحال یہ وضاحت ضروری تھی، پھر اس ویڈیو کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن ویڈیو اصل ہی ہے، اور جو مقصد تھا وہ ان کے ٹائیگر فورس کا جانے کا وہ آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آج کے پروگرام میں ایک جونیئر افسر ہیں ان کے کچھ خیالات آپ کو سنوانے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ 8 سال ہو گئے ان کو پاک فوج میں، تو نارملی اگر PMA کاکول کا 2 سال کا پیریڈ نکال دیا جائے تو پھر ان کی 6 سال کی فیلڈ کی سروس بنتی ہے، اور اتنی سروس میں انسان جو ہے وہ کیپٹن کے عہدے پر پہنچتا ہے۔ اور اگر وہ 8 سال فیلڈ سروس والے ہیں، پھر ممکن ہے کہ اگر انہوں نے جو کیپٹن ٹو میجر اگر اپنا ایگزام پاس کیا ہو اور باقی رپورٹس ٹھیک ٹھاک ہو، تو پھر 8 سال میں انسان میجر بھی بن جاتا ہے۔ لیکن جو وہ پٹرولنگ کی یا سڑک پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اغلب گمان یہی ہے کہ وہ کیپٹن رینک کے افسر ہیں۔ تو جو خیالات کا انہوں نے اظہار کیا ہے وہ ناظرین آپ خود سن لیں، اور یہ بہت بھاری شنید ہے کہ جونیئر افسران میں اس قسم کے ہی خیالات پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بہرحال ایک کنفرم ذریعے سے خبر پہنچی ہے کہ پچھلے چند دنوں میں 150 سے 200 جونیئر افسران کو
جو ان کے اس طرح کے خیالات تھے انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. لیکن یہ شامل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام تک بھی جو ہے وہ جو جونیئر فوجی افسران ہیں ان کا جو خیال ہے یا ان کے جو نظریات ہیں وہ عوام تک بھی پہنچنے ضروری ہیں، اور اسی طرح حکمرانوں کو بھی یہ سننے چاہیے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ فوج میں بھی ایک قسم کی تقسیم موجود ہے. اسی طرح آخر میں ایک پٹھان خاتون ہیں جنہوں نے بڑے ہی طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور ان کے خیالات پر عوام کو بھی غور کرنا چاہیے اور حکمرانوں کو بھی. ملک کے لیے بہتر یہی ہے کہ جہاں سے بھی کوئی اچھی سنجیدہ نصیحت یا ایڈوائس یا رائے ملے تو اس کو غور سے سننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے. یقین کریں میں پچھلے 6 مہینے سے گھر نہیں جا سکتا. میری بھی ماں ہے یار، میری بھی بہن ہے، میرا بھی گھر ہے. میں اپنے بھائی کی شادی میں شریک ایک دن میں ہوا بس. یہ مجھے دھواں پسند ہے، مجھے یہ ٹوٹا ہوا شیشہ پسند ہے، مجھے نہیں ہے پسند. میں اس سگنل کمرے میں کھڑا میں رو رہا ہوں. مجھے نہیں پتا اگر میں کمزور ہوگی میرے جوانوں کا خیال کون رکھے گا. مجھے ایک ایک جوان کی جان کی پرواہ نہیں، کسی کی ماں کا بیٹا ہے. میں بولتا ہوں عمران خان زندہ باد، میں بولتا ہوں غدار جرنیل مردہ باد، میں بولتا ہوں غدار سیاستدان مردہ باد. میں اور کیسے ثبوت دوں؟ میں ثبوت نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا یار. میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ میرا خون ہے. میں بے شک میری یونٹ الگ ہے، بے شک یہ مختلف یونٹ کے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، ہر جوان کے ساتھ. بے شک یونٹ کے نہیں، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں. یہ ہمارا ساتھ ہے، ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے کروڑ کا 22 کروڑ پاکستان، ہر ایک پاکستانی، ہر ایک فوجی جوان ہے. صرف یہ نہیں کہ یہ سارے فوجی ہیں. میری آپ سب کے تھرو ایک گزارش ہے، پلیز سب کو بتائیں کہ ہم سے مت لڑیں، نہ ہم آپ سے لڑ رہے ہیں، ہم کسی کا آرڈر بھی نہیں مان رہے. یہ ہم آپ. السلام علیکم. میں شفا یوسف زئی کسی میڈیا پریکٹیشنر یا ٹی وی پر آنے والی اینکر کے طور پر نہیں، بلکہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ ویڈیو پیغام دے رہی ہوں. اور یہ ویڈیو پیغام میں ان ارباب اختیار کو دے رہی ہوں جو کہ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو طلب کر لیا جائے، کیونکہ عوام جو ہے وہ موب کی شکل اختیار کر رہا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کدھر ہے، ان کو چاہیے وہ سامنے آئیں اور وہ موب کو کنٹرول کریں. تو میڈم یہ موب جو ہے یہ تو تب کنٹرول میں آئے گا جب ان کا لیڈر ان سے مخاطب ہوگا. ان کا لیڈر آپ کی حراست میں ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت، اور وزیر اعظم صاحب میں آپ سے بھی مخاطب ہوں. یو آر دی ہیڈ آف دا گورنمنٹ، یو آر دی ہیڈ آف دا گورنمنٹ. یہ آپ کے گلے پڑے گی اگر یہ آگ لگی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے پاکستان کے دیگر خطوں سے بہت ساری چیزوں میں. یہ غلطی نہ کیجیے گا اور نہ ہی یہ غلطی اپنی حکومت میں سے کسی کو کرنے دیجیے گا سر، کہ آپ عوام کو ان کی افواج کے سامنے کھڑا کر دیں. کل ہم نے اس ملک میں جو بھی ہوتے ہوئے دیکھا وہ بہت دل دکھانے والا، اور سب کے لیے ہی میرا نہیں خیال وہ دیکھ کے کوئی بھی اس ملک کا شہری جو اس ملک سے محبت کرتا ہوگا وہ خوش ہوگا. جو بھرم رہ گیا ہے اس وقت کچھ ہمارے لوگوں کا، ان کو چاہیے کہ وہ یہ بھرم اپنا برقرار رکھیں، اس کو نہ ختم کریں. جو تھوڑا بہت رہ گیا، جو کسر رہ گئی ہے بھرم کی، وہ نہ ختم کریں. وزیر اعظم صاحب یہ آپ سے سوال ہوگا، تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی حکومت میں سربراہی میں کیسے اس آگ کو بھڑکنے دیا، کس طرح سے آپ نے اپنے ایڈوائزرز کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا. جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں اور جو آپ کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ سر فوج طلب کر لیتے ہیں، وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں سر. نہ نواز شریف صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے، نہ مریم صاحبہ ذمہ دار ہوں گی، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوگا سر. آپ سے پوچھا جائے گا. خدا را یہ میری آپ سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپیل ہے، درخواست ہے میری آپ سے کہ پاکستان کی افواج کو پاکستان کی عوام کے سامنے کھڑا نہ کریں. جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو احتجاج کرنے دیں. کوئی اتنی آگ نہیں لگ رہی باہر کے جس کی وجہ سے آپ نے پولیس فوج طلب کر لی ہے آپ کی حکومت نے. یہ آگ ایک دفعہ اگر بھڑکی تو پھر اس آگ کو بجھانا بڑا مشکل ہے، پھر یہ ادھر ادھر بھی نکلے گی. یہ آگ پھر ایسی نہیں ہے کہ ایک پانی کی بالٹی سے یہ بجھ جائے گی یا ایک کسی لیڈر کے باہر آ کر بیان دینے سے بجھ جائے گی. پھر یہ آگ پھیلے گی اور یہ سب کے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے گی. اور اس ملک میں قربانیاں ہیں ہمارے فوجی جوانوں کی بھی، اس ملک میں قربانیاں ہیں ہمارے سویلینز کی بھی، عوام کی بھی. دونوں کے گھروں سے شہید نکلے ہیں، دونوں کے گھروں سے شہیدوں کے جنازے نکلے ہیں.
دونوں نے مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے. دنیا کو اپنے اوپر نہ ہنسائیں, دنیا کو اور پاکستان کے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں. یہ جو ہو رہا ہے اس ملک میں, یہ آپ کے دور اقتدار میں ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ ہی ذمہ دار ہوں گے, اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیوں آپ نے اس آگ کو بھڑکنے دیا. تو خدا کا واسطہ, اللہ رسول کا واسطہ میں آپ کو دیتی ہوں, اس ملک کو اس آگ سے بچائیں اور عوام کو اور پاکستان کی افواج کو آمنے سامنے نہ آنے دیں.